بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تہجد کا جادو۔ رات کی نماز ایک بھولی ہوئی سنت ہے جو ان لوگوں کے لیے جادوئی جوہر رکھتی ہے جو اسے اپنی زندگی میں زندہ کرتے ہیں، ایک ایسے وقت میں جب دنیا خلفشار سے بھری ہوئی ہے اور ہماری توجہ مسلسل مختلف سمتوں میں تقسیم ہے۔ نماز تہجد روحانی تجدید اور اللہ سے قربت کا گہرا مواقع فراہم کرتی ہے۔ تہجد کا جادو عبادت گزار اور ان کے خالق کے درمیان ایک مقدس اور گہرا تعلق پیدا کرنے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ نیند سے بیدار ہو کر جب دنیا ساکت اور خاموش ہوتی ہے تو ہم ایک ایسے روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں جس کی مثال اکثر عبادت کے کسی دوسرے عمل سے نہیں ملتی۔ رات کے ان بابرکت ساعتوں میں ہی اس دنیا اور الہی کے درمیان پردے پتلے ہوتے ہیں جو ہمیں اللہ سے منفرد طریقوں سے جڑنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تہجد کی بھولی ہوئی سنت کو زندہ کرنا اس کی اہمیت اور ثواب کو سمجھنے سے شروع ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ تہجد کی نماز اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے اور نیک لوگوں کی امتیازی خصوصیات ہے۔ تہجد کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک کاروں کی مثال سے ہم آہنگ کرتے ہیں جو رات کی گہرائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تہجد کا جادو صرف اس وقت یا نماز کے جسمانی عمل تک محدود نہیں ہے۔ تہجد کے ذریعے ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نیک کاروں کی مثال سے ہم آہنگ کرتے ہیں جو رات کی گہرائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تہجد کا جادو صرف اس کے وقت یا نماز کی جسمانی مشقت تک محدود نہیں ہے، یہ اس تبدیلی کے اثرات تک پھیلا ہوا ہے جو عبادت گزار پر پڑتا ہے۔ اس رات کی مبارک دعا دل کو پاک کرنے، گناہوں کو دھونے اور اندرونی سکون کا گہرا احساس دلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی پناہ گاہ ہے جہاں پریشانیوں کو ختم کیا جاتا ہے، اس کی جگہ اللہ کے ساتھ ایک پرسکون تعلق ہوتا ہے۔ تہجد کے دوران ہم اپنے خالق کے ساتھ گہری گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں۔ یہ غور و فکر کا وقت ہے جہاں ہم قرآن کی آیت پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی لازوال حکمت میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تہجد کی اس صلاحیت میں جادو ہے کہ وہ روشن خیالی کے دروازے کھولتا ہے جس سے اللہ کے الفاظ ہماری روحوں میں داخل ہوتے ہیں اور مثبت تبدیلی کی تحریک کرتے ہیں۔ تہجد کے ذریعے ہمیں اپنی امیدوں، خوفوں اور خواہشات کو اللہ کے سامنے پیش کرنے میں سکون ملتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم اپنی گہری خواہشات کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں اور برکت اور رہنمائی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ ان لمحات کے ساتھ جو خلوص اور عقیدت کے ساتھ ایک ایسا ربط پیدا کرتی ہے جو تبدیلی اور ترقی دونوں ہیں۔ تہجد کی بھولی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے نظم و ضبط اور عزم کی ضرورت ہے۔ اس کی شروعات نیند کے آرام کے باوجود رات کی آخری اوقات میں جاگنے کا باقاعدہ معمول ترتیب دینے سے ہوتی ہے۔ یہ ہماری نیتوں کو پاک کرنے اور اس عبادت کو دنیاوی خلفشار پر ترجیح دینے کی شعوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ تہجد کے جادو کا تجربہ نہ صرف نماز کے سکون میں ہوتا ہے بلکہ اس کا ہماری روزمرہ کی زندگی پر دیر پا اثر ہوتا ہے۔ اس سنت کے ذریعے ہم ذہن سازی کا ایک بلند احساس پیدا کرتے ہیں، دن بھر اپنے اعمال اور ارادوں سے آگاہ رہتے ہیں۔ یہ ہمیں عطا کی گئی نعمتوں کے لیے دل سے گہرائیوں سے شکر ادا کرواتی ہے جو ہمیں زندگی کی خوبصورتی اور عجائبات کی مزید قدر کرنے والا بناتا ہے۔ تہجد کی بھولی ہوئی سنت کو زندہ کرنا خود کی دریافت اور روحانی ترقی کا سفر ہے۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو خود کو ہمارے مقصد زندگی اور اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو سمجھنے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر مقصد اور سمت کا احساس بیدار کرتا ہے جس سے ہمیں زندگی کے چیلنجوں کو ثابت قدمی اور فضل کے ساتھ نیگیٹو کو پازیٹیو کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ آخر میں تہجد کا جادو ہماری روحوں کو زندہ کرنے، ہمارے دلوں کو تر و تازہ کرنے اور ہمیں اپنے خالق کے قریب لانے کی صلاحیت میں مضمر ہے۔ اس بھولی ہوئی سنت کو زندہ کر کے ہم اپنی زندگیوں میں ایک روحانی جہت کو کھول دیتے ہیں جو ہمیں اندر سے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا ہے کہ ہم سب اس خوبصورت عبادت کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں اور تہجد کے جادو کو اپنے سفر میں تجربہ کریں۔ سبحان اللہ۔